روس کا ہمیشہ سے ہی ووٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ رہا ہے، تو رشیا ہیز وان امریکہ اگینسٹ پرووائڈنگ دا ملٹری اسسٹنس ٹو اسرائیل. سر اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے ہی نا، یہی وہ بات ہے کہ جب کوئی خطے میں صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے اور روس جو ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایران کی مدد کے لیے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد روس اور چائنا کا جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اتحاد ہے خطے کے اندر، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتوں کے لیے یہ ایک میدان جنگ بن جائے گا، اور یہ ایک ایسا میدان جنگ ہوگا جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے سوچا نہیں تھا، لیکن یہ بہت خطرناک نتائج آ سکتے ہیں، کیونکہ جب دنیا کی طاقتیں اپنی اپنی طاقت دکھاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جنگ کو روکنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دوسری عالمی جنگ بھی اسی طرح چھڑی، ایک چھوٹے سے مسئلے سے بات بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ آج ایران اپنا حق دفاع استعمال کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی جارحیت، نیتن یاہو کا پاگل پن اور جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، وہ دنیا کو عالمی جنگ کے دہانے پہ لے آیا ہے. بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ جنگیں جو اپنی مس انفارمیشن سے چھڑی گئی ہیں، تو یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے خلاف بھی ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی مسافر طیارے جو ہیں ترکی میں پارک کیے گئے ہیں. آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسی کوئی خبر میں صداقت ہے، بلکہ یہ وہی آپ نے جس طرح کہا کہ یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کنفیوژن پھیلے مسلمان ممالک کے درمیان. اگر کوئی انسانی بنیادوں کے اوپر اگر کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا بھی ہے تو وہ شاید کوئی ایمرجنسی کا ہو، لیکن ترکی کی حکومت کی طرف سے اس پہ اوپر کوئی بھی واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جس سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، وارفیئر از ناٹ مین ہم لوگ بالکل وارفیئر کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑی جاتی ہے تو پاکستان کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. دیکھیے نا، سب سے بڑا چیلنج تو یہ کہ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نازک ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک آئل کے حوالے سے بہت بڑے کرائسس آ جائیں گے، پھر اس کے بعد معیشت کے ایکسپورٹس کے حوالے سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو کرائسس ہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے. اور دوسری بات یہ کہ خطے کے اندر اگر کوئی بڑی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے وہ پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ آتی ہے. ایران اور پاکستان 900 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں. کل کو اگر امریکہ اپنا کوئی پاکستان کے اندر کوئی فوجی اڈا استعمال کرنے کی بات کرتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو پاکستان کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. نہ ہی پاکستان اس پوزیشن میں آئے کہ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے ایران پر بمباری کرنے کے لیے استعمال کرنے دے. اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو اس جنگ میں انوالو نہ کرے اور اس جنگ سے خود کو دور رکھے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کو ٹیبل پر لا کر، مذاکرات پر لا کر جنگ کو ختم کرنے کی بات کی جائے. یہی وہ حل ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا کردار آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں جمعے کے دن جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. سلامتی کونسل اور یورپین یونین جو ہے وہ بیٹھے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا اینڈ کہاں ہوگا؟ کیا یہ جنگ کو فروغ دے گا یا یہیں جنگ بندی کر دی جائے گی؟ دیکھیے، اہم بات یہ ہے کہ جو یورپی یونین کے مذاکرات، یورپی وزرائے خارجہ کے مذاکرات ہیں، اس میں امریکہ شامل نہیں، اسرائیل شامل نہیں. تو اس گویا کہ یہ ایک یک طرفہ مذاکرات ہیں. ایران تو اپنی شرطیں یا اپنی باتیں بتا دے گا، لیکن جو مذاکرات کا مکمل طور پر نتیجہ خیز ہونے کے لیے اسرائیل یا امریکہ کا ان میں شامل ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتی وزرائے خارجہ کے مذاکرات کے حوالے سے. سلامتی کونسل کے اندر اگر کوشش کی جائے کہ ایران چاہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہو جائے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے
2 سال کے اندر غزہ کے معاملے پر 9 مرتبہ غالباً امریکہ نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد کو ویٹو کیا، یعنی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی روش، یہی طریقہ امریکہ ایران کے معاملے پہ بھی اپنائے گا کہ کوئی بھی قرارداد اسرائیل کے خلاف منظور نہیں ہونے دے گا۔ تو سلامتی کونسل کے اندر امریکہ کی موجودگی تو ہے، اور اسی سے فائدہ اگر اٹھایا جائے کہ امریکہ کو ایکسپلین کیا جائے کہ جنگ جو ہے وہ بڑھانا جو ہے وہ کسی حالت میں بھی فائدہ مند یا سود مند نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ انحصار کرنا اس سلامتی کونسل کے اجلاس کے اوپر کہ امیجیٹ کوئی سیز فائر ہو جائے گا، مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ سیز فائر امیجیٹ کے لیے 1 to 1 ڈائریکٹ ٹیبل پہ مذاکرات ہونے چاہیے، چاہے وہ قطر کی فیسیلیٹیشن میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب کی فیسیلیٹیشن میں ہو، اور اس میں پاکستان اپنا رول ادا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا۔